اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی تھا، مجوسی، پھر ایمان لے آیا۔ اسے ابو جعفر منصور نے قتل کروایا چونکہ وہ بنو امیہ کا حامی تھا۔ اس کی کتاب ہے کلیلہ و دمنہ، آج بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام تیار کر، تیرا گھر سونے سے بھر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے کتابیں دو اور مجھے مہلت دو 1 سال کی، کہیں 6 مہینے کی آتا ہے۔ تو وہ 6 مہینے یا 1 سال گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے، آخر 1 سال یا 6 ماہ کی محنت کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ گھر سے نکلا آج پہلی دفعہ، گلی میں سے گزرا، ایک گھر کے کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی، اس کھڑکی کے پیچھے ایک بچی قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی۔ یہ یوں گزرا اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ ایسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویلک، تیری بربادی، تیرے 6 ماہ کی محنت کو تو ان چند بولوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ واپس گیا اور جا کے سارا اس سے لکھا پھاڑ دیا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ یہ قرآن کی افصح آیت کہلاتی ہے، افصح آیت فی القرآن، کہ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔